عبدك ورسولك على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم والحبيب الذي ترجى الشفاعة لكل هول من الأحوال مقتحم جل الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم عنا معه وأهله نحمد ونصلي على رسوله الكريم اما بعد. آج نئی جلد کا ہم محرم کے ساتھ ہمارے واعظ کی نئی جلد شروع ہو جاتی ہے. گزشتہ جلد ہمارے نظام شریعت سے تھی، اب ہمارے صبر و شکر کے ہے. صبر کے متعلق یہ واعظ 24 شوال 1331 یعنی 100 سال پہلے قریب کو جامع مسجد تھانہ بھون میں کھڑے ہو کر بیان فرمایا، جو 2.5 گھنٹے میں ختم ہوا. مولانا محمد عبداللہ صاحب نے کلام کیا. حاضرین کی تعداد 100 تھی. یہ حضرات بھی بڑے کمال کے تھے کہ وسائل نہ ہونے کے باوجود صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی طرز پہ انہوں نے اپنے اکابرین کے سارے اقوال افعال جو لوگ موجود تھے ان کی وہ کیفیات سارے انہوں نے قلم بند کیے، اور وہ امت کے لیے رشد و ہدایت کا رہتی دنیا تک سامان رہیں گے. خطبہ مسنونہ کے بعد حضرت نے یہ آیت تلاوت فرمائی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصابرین فی البأساء والضراء وحین الباس اولئک الذین صدقوا واولئک هم المتقون. اور وہ لوگ مستقر رہنے والے ہوں جو سچے کمال کے ساتھ موصوف ہیں. تنگ دستی میں اور بیماری میں اور قتال میں یہ لوگ ہیں جو سچے کمال کے ساتھ موصوف ہیں، ثابت قدم رہنے والے، اور یہی لوگ جو سچے متقی کہے جا سکتے ہیں. تمہید یہ ایک بڑی آیت کا ٹکڑا ہے. اس میں خاص مضمون مذکور ہے جس کا حاصل اجمال یہ ہے کہ اس میں حق تعالیٰ نے بعض مصائب کے بعض آداب کا ذکر فرمایا ہے. شریعت مقدسہ نے ہماری ہر حالت کے متعلق ہم کو ایک دستور عمل تعلیم فرمایا، خواہ کوئی حالت ہو. ان میں سے ایک حالت مصیبت کی بھی ہے، اس کے متعلق بھی ایک دستور عمل ہے کہ اس حال میں کیا کرنا چاہیے. یہ حاصل اس مضمون کا وجہ اس بیان کی یہ ہے کہ اس وقت ہم لوگ 2 حالتوں میں مبتلا ہیں. ایک تو امساک باران قحط اس حضرت کے زمانے میں ہوگا، اور ہم لوگ بھی کئی حالتوں میں مبتلا ہیں، بیماریوں کی، وباؤں کی، اور بعض علاقوں میں خشکسالی بھی ہے، فصلوں کی کمی بھی ہوئی کی مشابہت ہے کہ جس کی وجہ سے خشکسالی ہے ہمارے ہاں پہلی دفعہ گندم اور چینی باہر سے منگانے کی تگ و دو ہو رہی ہے، تو اسی قسم کے حالات ہیں. اس کے متعلق تو لوگوں کا دستور عمل یہ ہے کہ حکایت کرتے ہیں، رائے دیتے ہیں. شکایت تو یہ ہے کہ بارش نہیں ہوئی، اور رائے یہ بڑی ضرورت ہے، ہونا چاہیے. غذا کے بغیر قومیں اجڑ جاتی ہیں. افریقہ میں دیکھیں، وہاں غذا کی کمی کی وجہ سے بچوں کی اور بوڑھوں کی عورتوں کی حالت دیکھی نہیں جا سکتی. ہمارے علاقے میں تو اللہ کا فضل ہے کہ زرعی ملک ہیں، اور 5 شاندار دریا بہتے ہیں. صاحب عاقل بالغ کے ہر فعل کی کوئی غایت ہوتی ہے. میں پوچھتا ہوں کہ اس حکایت سے کیا مقصود ہے، اور یہ رائے کس کو دی جاتی ہے اور کس کو سناتے ہو؟
اگر کسی کو نہیں سناتے تو کیا اس حکایت کے الفاظ قرآن میں ہیں، قرآن مجید کے الفاظ ہیں کہ جن کا زبان سے نکلنا موجب ثواب ہے، اور یہ ظاہر ہی ہے کہ کوئی نہ کوئی غرض ضرور ہوگی، تو وہ غرض بجز اس کی شکایت اور کچھ نہیں، اور ظاہر ہے کہ خالق اس حالت کا حق تعالی شانہ ہیں، تو یہ شکایت ان کی ہوئی اور ان کو رائے دی جاتی ہے۔ ادھر یہ مقدمہ بھی مسلم ہے کہ کسی امر کی شکایت اس کے نامناسب ہونے اور اس کے مباشر کے نامناسب فعل کے مرتکب کہنے کو مستلزم ہے، کہ لازم آتا ہے کہ جو کام کر رہا ہے معاذ اللہ اس کی شکایت کی جائے، اس لیے کہ جب آپ کسی فعل کے نامناسب ہونے کو بیان کریں گے تو اس سے اس کے مباشر کو مرتکب امر نامناسب کہنا ضرور لازم آئے گا۔ یہ وہ بات ہے کہ اگر قصدن اور عمدن ہو تو کفر ہے، معاذ اللہ پاک پہ شکایت شروع کر دے تو کفر ہے، لیکن چونکہ یہ لازم بدو التزام ہے اس لیے فتویٰ تو کفر کا نہ دیا جائے گا، مگر ہاں سخت بے ادبی اور گستاخی اور جسارت اس کو ضرور تعبیر کیا جائے گا، کہ اللہ کا ہر کام ہے۔ میں دوستوں سے کہتا رہتا ہوں وہ حاکم بھی ہے، حکیم بھی ہیں، کوئی کام اس کے حکمت سے خالی نہیں ہے، یا پھر اس کی کوئی حکومت کا تقاضا ہوتا ہے۔ اس لیے ہم جیسے جو ہے بندوں کو، غلاموں کو اس کا حق نہیں ہے کہ ہم کسی چیز پہ اعتراض کریں، اور اسی کو صبر کہتے ہیں، کہ چاہے طبیعت مانے یا نہ مانے، عقلاً وہ یہ کہے کہ وہ حاکم بھی ہے، حکیم بھی ہے، اس میں کوئی نہ کوئی حکمت ہوگی اور ہمارے لیے اس میں بہتری ہوگی، تو اس کو وہ صبر کی وہ حاصل ہو جائے گی کہ جو بے ادبی سے بھی بچ جائے گا، گستاخی جسارت اس کو ضرور تعبیر کیا جائے گا اگر کوئی چوں چرا کرے اور اعتراض کرے۔ ہاں انتظامات کرنا اور اس کے لیے وسائل کو ڈھونڈنا اس کا تو حکم ہے، لیکن چونکہ یہ لازم بدو التزام ہے اس لیے فتویٰ تو کفر کا نہ دیا جائے گا، مگر ہاں سخت بے ادبی اور گستاخی اور جسارت اس کو ضرور تعبیر کیا جائے گا۔ اگر کسی کے ڈھیلا مارا اور نیت چوٹ لگنے کی نہ ہو تو چوٹ تو لگے ہی گی، پتھر اگر مار تو کوئی چل رہا ہو تو اس کو چوٹ تو لگے گی۔ خواہ نیت ہو یا نہ ہو، بس وہ امور جن کی وجہ گستاخی اور بے ادبی ہو، ماہیت تو ان کی حقیقت میں جرم ہی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات اقدس کی شکایت کرنا یہ جرم ہی ہے۔ اشک ذوف کہتے کہ میں تو اپنی جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ پتھر برسائے جا رہے تھے، علم اشک علیک ذوف و قوت و قلت حیلتی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ شکایت نہیں فرمائی کہ میں آپ کے کام کے لیے آیا اور مجھے پتھر پڑنے لگ گئے، اور شدید دن تھا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں خون مبارک سر سے لے کے پاؤں تک بہنے لگا، لیکن پھر بھی یہ فرمایا کہ اللہ میں اپنی ضعیفی کی اور اس کو لے کر قوت و حیلتی، کہ اللہ میں اپنی کمزوری کی اور شکایت کرتا ہوں، لیکن معاذ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی شان میں کوئی شکایت والی بات نہ ہوئی، لیکن چونکہ یہ لازم بدون التزام کے ہے اس لیے فتویٰ کفر تو نہیں ہوگا۔
بس وہ امور جن کی وجہ گستاخی اور بے ادبی و ماہیت تو ان کی حقیقت میں جرم ہی ہے اور باعث عتاب ہے. جو سمجھدار ہیں ان پر تو اس سے بھی خفیف کلمات پر عتاب ہو گیا. جو خاص لوگ ہیں انہوں نے تھوڑا بھی کہیں اس سے ہلکا کوئی بات کی تو اس پہ بھی وہ امتحان میں پڑ گئے، عتاب ہو گیا. ایک بزرگ جنگل میں جا رہے تھے، رہا کرتے تھے. ایک روز بارش ہوئی اور براہ تراہم کہنے لگے کہ اگر یہ بارش کھیتوں میں ہوتی تو اچھا ہوتا. ان پر عتاب ہو گیا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کوئی کام حکمت کے بغیر نہیں ہے. اسی کو جاری رکھیں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.